السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے سورۃ المجادلہ، رکوع آیت نمبر 8 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت تناجیتم سرگوشی کرو تم، فلا تتناجوا پس نہ تم سرگوشی کرو بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور ساتھ دشمنی کے، ومعصیت الرسول اور ساتھ نافرمانی خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرو تو ان سرگوشیوں میں گناہ کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، نہ اسلام سے عداوت دشمنی ہونی چاہیے، اور نہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں ہونی چاہیے۔ سرگوشیاں کرو تو اچھی باتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرو، چھپ کر یا کم آواز میں باتیں کرو تو اچھی باتیں کرو۔ اسلام دشمنی کی باتیں یا گناہ کی باتیں یا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں جو ہے یہ نہ کرو۔ اور یہ 3 قسم کی باتیں منافق کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اپنی سرگوشیوں میں ان 3 چیزوں سے بچو۔ وتناجوا اور تم سرگوشیاں کرو، بالبر ساتھ حقیقی نیکیوں کے، والتقوی اور حقیقی پرہیزگاری کے۔ اگر سرگوشی کرنی ہے خفیہ بات، سرگوشی یعنی کانوں میں اگر ایک دوسرے کے بات کرنی ہے تو پھر جو ہے نیک باتیں اچھی باتیں کہو، اور پرہیزگاری کی باتیں جو ہے ایک دوسرے سے کرو۔ واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ ذات، الیہ طرف جس کی تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس اللہ سے ڈرو، اس کے دین کی مخالفت، گناہ کے کاموں اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں سرگوشیاں نہ کرو۔ سرگوشیاں کرنیاں ہیں ایک دوسرے کا، خفیہ باتیں کرنی ہیں تو نیک کاموں میں اور پرہیزگاری کی باتوں میں سرگوشی کرو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، وہ ذات جس طرح الیہ طرف جس کی تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تم نے ان سرگوشیوں کا اللہ کو حساب دینا ہے، یہ ایسے ضائع نہیں جائیں گی، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بری سرگوشیاں کرتے ہو، بری باتیں جو ہے خفیہ باتیں کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو، تمہاری پکڑ ہوگی۔ اسلام دشمنی ہے گناہ کے کاموں میں اور نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے بارے میں جو سرگوشیاں کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تمہاری ان پر پکڑ کرے گا۔ انما النجویٰ بے شک خاص سرگوشیاں من الشیطان حقیقی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ منافقین کی جو سرگوشیاں جو ہے ان کے پیچھے شیطانی وسواس ہوتے ہیں۔ منافق جو ہے کرتے ہی اسلام کے خلاف، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے لیے اور گناہ کے کاموں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے سرگوشیوں کے شیطان ہوتا ہے، ان کو سبق دینے والا شیطان ہوتا ہے۔ لیحزن الذین، تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے۔ ان سرگوشیوں سے کیونکہ ان کے اندر برائی ہوتی ہے، شیطان ان کے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے مومنین کو اس سے بڑا غم پہنچتا ہے۔ مومن بڑے غمگین ہوتے ہیں ایمان والے کہ یہ شیطانی سرگوشیاں جو کی جاتی ہیں اسلام کے خلاف، اسلام دشمنی میں
نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں، گناہ کے کاموں میں، اس سے مومنین کو بڑا غم پہنچتا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اللہ فرماتے نہیں ہیں وہ نقصان پہنچانے والے ان کو شیئا کچھ بھی۔ یہ منافق جو بری سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایمان والوں کو ان کی بری سرگوشیوں سے، بری خفیہ باتوں سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں بری سرگوشیاں کرنے والے، بری خفیہ باتیں کرنے والے، یہ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے الا بِإِذْنِ اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ نفع نقصان جو ہے انسان کو آتا ہے تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ وعلی اللہ، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المومنون، تمام حقیقی ایمان والے۔ حقیقی ایمان والوں کو کافروں اور منافقوں کی حرکات کے مقابلے میں اپنے اللہ پر جو ہے بھروسہ کرنا چاہیے کہ ان کافروں منافقوں کی شرارتوں کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یا ایھا الذین، ہے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے ہوئے، اذا قیل، جب کہا جاتا ہے لکم واسطے تمہارے، تفسحوا، جگہ کھول دو، فی المجالس سے بیچ مجلسوں کے، مجلسوں بیٹھے ہو تو جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھو، تاکہ جگہ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے۔ چوڑے ہو کر، کھلے ہو کر نہ بیٹھو کہ دو آدمی کی جگہ ایک بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہو، ایسے نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھو تاکہ جگہ کھل جائے باقی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے۔ تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں جگہ بناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بناؤ، تو پھر جو ہے فافسحوا، بس جگہ بناؤ، یفسح اللہ لکم، جگہ بنا دے گا اللہ واسطے تمہارے۔ تو کئی لوگ بیٹھتے ہیں مجلس میں یا مسجد میں تو دو جگہ مردوں کی جگہ جو ہے انہوں نے گھیر رکھی ہوتی ہے، یہ نہ کرو۔ اپنی جگہ جتنی تمہارا جسم ہے اتنی جگہ جو ہے بیٹھو، باقی جگہ دوسروں کے لیے خالی کر دو۔ وَإِذَا، اور جس وقت قیلا کہا جاتا ہے انشزوا، اٹھ جاؤ، مجلس سے اٹھ جاؤ، فانشزوا، پس اٹھ جایا کرو۔ جب کہا جائے کہ مجلس برخاست ہو گئی، مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے جگہ چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ یرفع اللہ، بلند کرے گا اللہ تعالیٰ الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے۔ اللہ کے حکموں کو مانو گے تو اللہ تمہیں بلند درجوں پر فائز کرے گا، تمہیں بلند درجے کے عطا کرے گا ایمان والوں کو۔ والذین، اور وہ لوگ، اوتوا العلم، جو دیے گئے خاص علم، یعنی آسمانی دین کا علم، درجات، ان کے درجے ہیں۔ جو اللہ کے دین کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، نصیحتیں حاصل کرتے ہیں، ان کے درجے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبردار ہے۔ تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جس وقت، ناجیتم، ایک دوسرے سے سرگوشی کرو تم، خفیہ باتیں کرو تم، جب تم ناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، خفیہ باتیں کرو، الرسول، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا، پس آگے بڑھاؤ، بین یدی، درمیان دونوں ہاتھوں، نجواکم، اپنی سرگوشیوں کے، صدقہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافق جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھتے
تاکہ وہ نبی علیہ السلام کو اپنی باتوں میں مصروف رکھیں اور صحابہ کرام جو ہے ان کے قریب بیٹھ کر جو ہے مسئلے مسائل نہ پوچھ سکیں۔ وہ ان منافقین کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرنا چاہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، خرچ کرو۔ اب یہ خرچ کرنا جو ہے یہ منافقین کے لیے بڑا بھاری کام تھا۔ اللہ کے راستے میں منافق خرچ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ بہت مشکل بات بن گئی، کیونکہ وہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ بیٹھتے اس لیے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وقت ضائع کرنے کے لیے، اور مومنین کو جو ہے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے سے روکنے کے لیے وہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد جگہ جو ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتے اور مومنین کو جو ہے مسئلے مسائل پوچھنے سے روکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنا چاہے وہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے ان کی آزمائش تھی۔ تو منافق تو صدقہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے تو موت ہے خرچ کرنا۔ فرمایا ذالک کا یہ بات خیر لکم بہتر ہے بات سے تمہارے، وہ اطہر اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بات جو ہے تمہارے پاکیزہ کردار کے لیے بہت بہتر ہے۔ تم اللہ کا حکم مانو، صدقہ دو، پھر سرگوشی کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے اس میں کہ تم نبی علیہ السلام کا وقت نہیں ضائع کرو گے، نیک نیتی سے تم جو ہے بیٹھو گے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا پس اگر نہ تم پاؤ صدقہ، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسے مومنین حکم تو سب کے لیے آ گیا، مومنین کے خطاب میں منافقین کو بھی حکم آ گیا خرچ کرنے کا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ درگزر کرے گا غریب مومنین سے۔ اشفقتم کیا ڈرتے ہو تم، ان تقدموا یہ کہ تم آگے بھیجو، بین یدی درمیان دونوں ہاتھوں، نجواکم اپنی سرگوشیوں کے یعنی صدقات ان صدقات سے، کیا تم نبی علیہ السلام سے خفیہ باتیں کرنے سے پہلے، بین یدی کے معنی پہلے جو ہے خرچ کرنے سے تم جو ہے ڈرتے ہو۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا جب تم نہ کر سکو یہ صدقہ دینے کا کام، وَتَابَ اللَّهُ اور جب تم یہ کام نہیں کر سکے، فَتَابَ اللَّهُ پس توجہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، ترس کی اللہ تعالیٰ نے علیکم اوپر تمہارے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ بھی دے دی، رعایت بھی دے دی کہ جو نہیں خرچ کر سکتے ہیں، غریب ہیں، تو وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس قائم کرو حقیقی نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، وَرَسُولَهُ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اگر تم جو ہے سرگوشیوں سے پہلے صدقہ نہیں دے سکتے تو باقی جو معمول کے کام ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو ہے تم پہ لازم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ تمہارے لیے مقدم ہے سب کے مقابلے میں۔ حکم ماننا ہے تو صرف اللہ کا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ واللہ اللہ تعالیٰ خبیر خبردار ہے، بما ساتھ اس کے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ الم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کی، تولو جو دوست بن گئے، جو پھر گئے
تولو کے معنی پھر گئے یا دوست بن گئے، ولی لفظ ولی کے معنی دوست، تولو جو پھر گئے قومن ایسی قوم کی طرف، یا دوست بن گئے ایسی قوم کے، غضب اللہ ہو غضب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم اوپر ان کے۔ فرمایا جو لوگ ایسے لوگوں کے دوست بن گئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون ہے اللہ کا غضب جن پر نازل ہوا؟ یہ مدینہ، یہ یہودی ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں کے حوالے سے منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جو لوگ ایسی قوم کے دوست بن گئے، تولو دوست بن گئے ایسی قوم کے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون ہے جو مدینہ کے یہودیوں کے دوست بن گئے؟ یہ منافق ہیں، کیونکہ منافق یہودیوں نے ہی تیار کیے تھے کلمہ پڑھا کر، جھوٹا کلمہ پڑھا کر مدینہ کے یہودیوں نے ہی تیار کیے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کی، تولو جو دوست بن گئے، جو پھر گئے قومن ایسی قوم کی طرف، غضب اللہ ہو غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ علیہم اوپر جن پر غضبناک ہوا، وہ کون ہے؟ یہودی۔ تو ایسے لوگوں کی طرف آپ نے نہیں دیکھا جو یہودیوں کے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کے وہ دوست بن گئے۔ کون دوست بن گئے؟ منافق۔ ما ہم منکم، نہیں ہے وہ منافق تم میں سے۔ منافق جو ہیں زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، کہیں ان کے کلمہ پڑھنے سے ان کو اپنے خیر خواہ اور دوست نہ بنا لینا، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ولا منہم، اور نہیں وہ منافق ان یہودیوں میں سے، وہ نہ تو یہودیوں کے خیر خواہ ہیں نہ تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے تم ان کو منافقین کو دوست نہ بنانا، وہ اپنے مطلب کے اپنے مفاد کے خیر خواہ ہے، اس لیے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ منافق قسمیں کھاتے ہیں، الکاذب اوپر حقیقی جھوٹ کے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وہ جھوٹی قسموں پر، جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور وہ دل سے جانتے ہیں کہ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم سچ نہیں کہہ رہے، ان کو پتہ ہے، وہ دل سے وہ جانتے ہیں بالکل۔ اعد اللہ، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم واسطے ان کے عذاباً شدیدہ، عذاب سخت، ان منافقین کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو مومنین کے ساتھ صرف کلمہ پڑھ کر ان کے قریب آتے ہیں لیکن وہ ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ انہم ساء، بے شک وہ لوگ برا ہے، ما کانوا یعملون، جو ہیں وہ عمل کرتے۔ اتخذوا، انہوں نے پکڑا، ایمانہم قسموں اپنی کو، جنتاً ڈھال کے معنی روک، رکاوٹ۔ وہ قسمیں کھا کر جو ہے مومنین کو اپنے خلاف نفرت سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ وہ مومنین کی منافقین کے خلاف جو نفرت ہے اس کو قسمیں کھا کر روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نفرت کو کم کرنے کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، قسمیں جھوٹی کھا کر کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وہ قسمیں درمیان میں لا کر ہمارے خلاف جو نفرت ہے ایمان والوں کو، وہ اس نفرت کو جو ہے نفرت کے لیے ڈھال بناتے ہیں اپنی قسموں کو، یعنی قسموں کے ذریعے مومنین کی طرف سے منافقین کے لیے جو نفرت ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کر، تاکہ مومن جو ہے ہماری قسموں پر اعتبار کر کے ہمارے ساتھ محبت کریں۔ فرمایا فصدوا، پس وہ منافق روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فلہم، پس واسطے ان کے عذاب مہین، عذاب ہے ذلیل کرنے والا، ان منافقین کے لیے اللہ کے ہاں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغنیا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے، غنی کر سکیں گے، بے پرواہ کر سکیں گے، یعنی بچا سکیں گے،
انہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی۔ ان منافقین کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ان کے مال، ان کی اولادیں بچا نہیں سکیں گے۔ جن اولادوں کی خاطر جو ہے یہ حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، لوگ قوم کو لوٹتے ہیں، قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں، ان کے مال، ان کی اولادیں جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے اور قہر اور غصے سے نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک یہ لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم وہ منافق فیہا بیچ اس آگ کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم اس دن یبعث وہ دوبارہ اٹھائے گا، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ، جمیعاً سب کو، فَيَحْلِفُونَ پس وہ قسمیں کھائیں گے، لہو واسطے اس اللہ کے، کما جس طرح یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم واسطے تمہارے۔ فرمایا یہ منافق جو ہیں، جب ان کو قیامت کے دن کے حساب کے دن کے لیے دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں اپنے قسموں کے ذریعے، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ سے بھی قسمیں کھائیں گے۔ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، قیامت کے دن بھی یہ یہی کام کریں گے، اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم خیر خواہ ہیں تیرے دین کے، یہ جھوٹ بولیں گے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ حساب لگاتے ہیں، أَنَّهُمْ کہ بے شک وہ عَلَىٰ شَيْءٍ اوپر کسی چیز کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دین پر ہی ہیں، ہمارا دین بھی سچا ہے۔ منافق اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں۔ یہ جتنے فرقے ہیں قرآن کو زبانی مانتے ہیں، یہ سب منافقت کر رہے ہیں۔ جس شخص کو قرآن کی تفسیر نہیں آتی، الحمد شریف کا مطلب نہیں آتا، سورہ کافرون کا مطلب نہیں آتا، اس کو لقب دے دیتے ہیں شیخ الحدیث۔ جس کو قرآن کی سورت کا ترجمہ نہیں آتا، الحمد شریف کا، سورہ کافرون کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو جو ہے لقب دے دیتے ہیں شیخ القرآن۔ جو حدیث کا بدترین منکر ہے، نبی کی حدیث کے مقابلے میں اپنے فرقوں کی فقہ جو ہے لے کر بیٹھے ہیں، حدیث کے سخت خلاف ہیں، ان کو لقب دے دیتے ہیں شیخ الحدیث۔ اس طرح یہ لوگ جو ہے اسلام دشمنوں کو جو ہے مختلف لقب دے کر لوگوں کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ القرآن ہیں، یہ شیخ التفسیر ہیں، جھوٹے لقب دے کر ان کو قرآن سے دور کرتے ہیں اور ان لوگوں، گمراہ لوگوں کے پیچھے لگاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کو الحمد شریف بھی نہیں آتی، اگر یہ سارے ملک کے علماء شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن ہوتے تو یہ کافروں کے فتنے نے جو فساد مچا رکھا ہے، آج کل یہ فتنہ جو ہے یہ مٹ جاتا۔ اگر یہ شیخ القرآن ہوتے، اگر یہ شیخ التفسیر ہوتے، اگر یہ شیخ الحدیث ہوتے، تو یہ کافروں کا فتنہ جو مسلط کیا ہوا ہے یہ کبھی مسلط نہ ہوتا۔ یہ حدیث کی بات مانتے، یہ نبی علیہ السلام کے سیرت مانتے کہ کافر وہ کہتے کہ لکم دینکم ولی دین، کافر تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اگر یہ شیخ القرآن ہوتے، شیخ التفسیر ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے کہ کافروں کے دین کو خاتمہ کرو اور میرے دین کو مکمل نافذ کرو، سورۃ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193۔ اگر یہ قرآن کے جو ہے شیخ القرآن ہوتے، قرآن کی تفسیر جانے والے شیخ التفسیر ہوتے، تو یہ کبھی بھی جو ہے
اس فتنے کو جو ہے یہ برداشت نہ کر سکتے، جو کافروں کا فتنہ ہم نے مسلط کر رکھا، بلکہ انہوں نے خود مسلط کر رکھا ہے۔ آج تک جو ہے ان فرقوں کے کسی شیخ الحدیث نے، کسی شیخ التفسیر نے، کسی شیخ القرآن نے آج تک ایمانداری سے بتائیں، کسی نے آج تک یہ قوم سے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون کی آخری آیت کے مطابق کافروں کے دین کا بائیکاٹ کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین، لہٰذا اے مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کافروں کے دین کا، کافروں کے فتنے کا تم بھی بائیکاٹ کرو۔ کبھی آج تک کہا ہے کسی نے؟ یہ سب جھوٹے لیبل ہیں، یہ جھوٹے فرقوں کے جھوٹے لیبل ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے جھوٹے لیبل لگا رکھے ہیں۔ اگر یہ سچے شیخ الحدیث ہوتے، شیخ القرآن ہوتے، شیخ التفسیر ہوتے، تو ان کو سورہ کافرون کی آخری آیت نظر نہ آتی کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے دین کے بائیکاٹ کا جو ہے اعلان کیا تھا کہ کافروا لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ اگر یہ ان لقبوں کے صحیح مالک ہوتے، صحیح شیخ التفسیر ہوتے، صحیح شیخ القرآن ہوتے، تو یہ جو ہے سورہ کافرون کے ذریعے لوگوں کو بائیکاٹ سکھاتے کافروں کے فتنے کا۔ یہ تو خود کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، سرپرست بنے ہوئے ہیں، اور لیبل، جھوٹے لیبل لگا رکھے ہیں منافقانہ انداز سے کہ ہمارے علامہ صاحب جو ہے یہ شیخ التفسیر ہیں، یہ شیخ الحدیث ہیں، یہ شیخ القرآن ہے۔ یقین کیجئے اگر یہ سچے لقب ہوتے تو آج تک جو ہے مسلمانوں پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط نہ ہوتا۔ انہوں نے خود جو ہے، جو شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، شیخ القرآن بنے پھرتے ہیں، انہوں نے خود جو ہے 1973 کے آئین کے ذریعے آج تک جو ہے اس زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیا تھا؟ کوئی ان کی کوئی نسبت ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کے ساتھ، اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ کوئی ان کی تفسیر جو ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہے؟ یہ تو اس کے بالکل الٹ ہیں۔ اس لیے یہ جعلی جھوٹے لیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے، منافقین نے، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے، اور منافق ہوتا ہی دھوکے باز ہے۔ فرمایا وَيَحْسَبُونَ، اور وہ حساب لگاتے ہیں، أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہ بے شک وہ اوپر کسی چیز کے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، منافق سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ اللہ خبردار، اللہ فرماتے ہیں مومنین خبردار ہو جو انہم، بے شک وہ منافق، ہم الکاذبون، وہی ہیں حقیقی جھوٹ بولنے والے۔ منافق ہوتا ہی جھوٹ بولنے والا ہے۔ منافق کی خصلت میں جھوٹ ہے، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا بڑا منافق ہوگا وہ۔ اگر یہ خالص ہوتے تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے، اور کافروں کو بتا دیتے کہ کافرو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں اس کو مانتے، ہمارے لیے ہمارا آسمانی دین ہے۔ اگر یہ سچے شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث ہوتے تو جو ہے یہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے۔ یہ تو کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے، اس کو جو ہے اللہ کی مخلوق پر غالب کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے لیبل جو ہے وہ 100% جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم الکاذبون، بے شک وہ وہی ہیں حقیقی جھوٹ بولنے والے۔ استحوذ، اثر کر دیا ہے، علیہم اوپر ان کے، الشیطان، و حقیقی شیطان نے،
شیطان نے اپنی شیطانیوں کا ان پر اثر کر دیا ہے، اس لیے یہ شیطانی اثرات کے تحت جس طرح شیطان قرآن کا دشمن ہے، آسمانی تفسیر کا دشمن ہے، اس طرح یہ بھی شیطان کے پیچھے لگ کر قرآن کے بھی دشمن ہیں، قرآن کی آسمانی تفسیر کے بھی دشمن ہیں۔ یہ ان پر شیطان نے اپنا اثر کر دیا ہے، یہ شیطانوں کے وصف سے بہکاوے کے پیچھے چلتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تفسیر کے ساتھ سچے دل سے جو ہے ان کے حمایت نہیں کرتے۔ فَأَنْسَاهُمْ، بس اس شیطان نے بھلا دیا ہے ان کو، انسا بھلا دیا ہے ان کو ذکر اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے۔ یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے شیطان کافر جو ہیں ان کے فتنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہذا اس فتنے کے پیچھے لگ کر دنیا لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ یہ ایسے لوٹ مار میں لگے ہیں کہ ان کے پاس کوئی قرآن کی کسی نصیحت کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ کوئی نصیحت ان پہ اثر کرتی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ گروہ ہیں شیطان کا، جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں قرآن کے خلاف۔ یہ شیطان کا گروہ ہے، جو شیطان کی باتیں مانیں گے، رحمان کی باتیں نہیں مانیں گے قرآن کی، وہ شیطان کے گروہ میں ہوں گے، اور جو رحمان کی باتیں مانیں گے قرآن پاک کے ذریعے، وہ رحمان کا گروہ ہوں گے۔ فرمایا الا خبردار، ان حزب الشیطان، بے شک گروہ شیطانوں کا، ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ اللہ کے ہاں ناکام یہی گروہ ہوں گے جو شیطان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک، یہ لوگ، فی الاذلین، بیچ حقیقی ذلیلوں کے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی آسمانی تفسیر کی مخالفت کرتے ہیں، اور جھوٹے لیبل لگا کر منافقت کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے حقیقی ذلیلوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ اذل، اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں۔ کتب اللہ، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن، البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، انا، میں، ورسلی، اور میرے پیغمبر۔ میں نے ازل سے لکھ دیا لوح محفوظ کی بڑی کتاب میں کہ میں ان شیطانوں کے اور منافقوں کے مقابلے میں اور میرے پیغمبر جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ یہ جتنی مرضی شیطانیاں کر لیں، جتنے مرضی یہ جھوٹے لیبل لگا لیں دھوکہ دینے کے لیے، جتنے مرضی یہ جو ہے شاطر بن جائیں، یہ ان پر میں اور میرے پیغمبر ہی غالب آئیں گے۔ ان کی کوئی منافقت، کوئی شیطانیت، کوئی دھوکہ جو ہے یہ چل نہیں سکے گا ہمارے مقابلے میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والا ہے، عزیز، غلبے والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے، ان منافقوں کافروں پر جو اللہ غالب ہے۔ لا تجدو، نہیں آپ پائیں گے، قوماً، کسی قوم کو، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہوں، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، یوادون، کہ محبت کرتے ہوں وہ، آپ ایسے قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو آپ اس حالت میں کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ یوادون، کہ وہ محبت کرتے ہوں، من، ان لوگوں سے، حاد اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسول، اور اس کے پیغمبر کی۔ فرمایا ایمان والوں کو آپ کبھی نہیں پائیں گے اس حالت میں
کہ جو لوگ اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے پیغمبر کے مخالف ہیں، یہ کافر دنیا کے، یہ یہود و نصارہ، یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب ہمارے اللہ کے بھی مخالف ہیں، اللہ کے دین کے، اللہ کے پیغمبر کے بھی مخالف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ایمان والوں کو جو ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مخالفت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں پائیں گے۔ ایمان والے جو ہے یہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں، اللہ کے مخالفین سے جو ہے محبت نہیں کریں گے۔ اور دیکھ لو ہماری اتنی پختہ جو ہے محبت ہے کافروں سے کہ ان کا فتنہ ہم جو ہے اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ جس مخلوق پر اللہ کے دین کا حق تھا کہ اس کو نافذ کیا جائے، اس اللہ کی مخلوق پر ہم جو ہے کافروں کے، اللہ کے مخالفین کے، یہود و نصارہ کے، اللہ کے پیغمبر کے مخالفین کے ظالمانہ فتنوں کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہماری محبت جو ہے نہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، نہ ان کے دین کے ساتھ ہے، بلکہ آج ہماری محبت جو ہے کافروں کے ساتھ ہے اور ان کے فتنوں کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ نے ایک کسوٹی قائم کر دی، ایک دلیل قائم کر دی، ایک پہچان بتا دی کہ ایمان والے جو ہے کبھی بھی ان لوگوں کو لا یودون، کبھی بھی ان کے ساتھ جو ہے محبت نہیں کریں گے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر سے۔ جو اللہ کے پیغمبر ان کے دین سے مخالفت کے مخالف ہیں، یہود و نصارہ، دیگر کافر، آپ ایمان والوں کو اس حالت میں نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ایمان والوں کو جو ہے ان مخالفین کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں پائیں گے۔ ایمان والے جو ہیں اللہ کے پیغمبروں کے مخالفین سے کبھی محبت نہیں کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں، 100% کر رہے ہیں، کافروں سے بڑھ کر ہم جو ہے کافروں سے محبت کر رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ منافق جو ہیں ان کو دیکھ کر یہودی بھی شرماتے ہیں۔ یہ یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اسلام دشمنی میں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں یہ ان سے آگے نکل گئے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا، اور اگرچہ ہوں، آباءہم، باپ دادا ان کے، اگرچہ اللہ کے رسول کے جو مخالف ہیں وہ ان کے باپ دادا ہوں ایمان والوں کے، او ابناہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا خاندان ہو، قبیلہ ہو، مومنین ان کے ساتھ کبھی محبت نہیں کریں گے۔ بے شک یہ اللہ کے رسول کے جو مخالف ہیں، ان کے دین کے مخالف ہیں، بے شک وہ ان کے باپ دادا ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، عشیرت ہے، وہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں تو ایمان والے کبھی بھی ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ اولئک، یہ لوگ، کتب، لکھ دیا، فی قلوبہم، لکھ دیا اس اللہ نے بیچ ان کے دلوں کے، الایمان، حقیقی ایمان۔ یہ حقیقی ایمان کی برکت ہے کہ ایمان والے جو ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے خاندان ہیں، حقیقی ایمان والے کبھی ان سے جو ہے محبت نہیں کریں گے۔ بے شک وہ ان کے باپ دادا ہوں، بے شک ان کے بیٹے ہوں، بے شک ان کے بھائی ہوں، بے شک ان کا خاندان ہو۔
جب صلح حدیبیہ کی شرط ٹوٹی، نبی علیہ السلام نے ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ نے جو ہے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ مکہ کے ایک خاندان کے ساتھ جو معاہدہ تھا ہمارا اس کو توڑا ہے، ان کے بندے کو قتل کر دیا ہے، تو اس بندے کو قتل کرو، نہیں تو ہمارے سپرد کرو، ہم کریں گے۔ ابو سفیان نے چودراہٹ کی جو جوش میں کہا کہ ہم نہیں ان کو کچھ بھی کہہ سکتے۔ نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچا، آپ بڑے غصے میں آ گئے۔ ابو سفیان اپنے انکار کی وجہ سے جو ہے پیچھے گیا مدینہ کہ میں جو ہے اپنی غلطی کی تلافی کر سکوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کہا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہی شخص جو ہے ان کی حمایت کے لیے مدینہ میں تیار نہیں تھا، اور ڈرتا ہوا نبی علیہ السلام سے بات نہیں کرتا تھا۔ اور جب وہ اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گیا تو نبی علیہ السلام کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، وہ اس بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ ام المومنین جو ہے انہوں نے فوراً بیٹھنے سے پہلے اس بستر کو لپیٹ کر اپنے قابو میں کر لیا۔ ابو سفیان کہنے لگا اپنی بیٹی ام حبیبہ ام المومنین سے، اے بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ کہا ہاں تم کافر ہو اور یہ بستر نبی علیہ السلام کا ہے، یہ پاکیزہ بستر ہے، آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کافر ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، غلیظ ہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان کہ سگا رشتہ دار بھی اللہ کے رسول کا مخالف ہو تو ایمان والے جو ہے اس سے محبت نہیں کرتے، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک یہ لوگ کتب اس اللہ نے لکھ دیا فی قلوبہم بیجن ان کے دلوں کے الایمان حقیقی ایمان کو، جو اللہ کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، یہ لوگ اور ان سے وہ محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہوں، وہ ان سے محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ اور اس نے مدد کی ہے ان کی روح ساتھ روح القدس کے منہ اپنی طرف سے، ان کی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام اور ان کے قرآن ان کے پیغام کے ذریعے جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ اللہ داخل کرے گا ان کو جنات ان باغوں میں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں۔ یہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ خالص ایمان والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں، محبت کی بجائے نفرت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے، خواہ ان کے باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہوں، وہ ان سے نفرت کرتے ہیں نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی وجہ سے۔ یہ حقیقی ایمان والے جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ داخل کرے گا ان کو جنات ان باغوں میں، تجری چلتی ہوں گی من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے۔ رضی اللہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ عنہم ان حقیقی ایمان والوں سے جو اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے کبھی بھی محبت نہیں کرتے، کبھی بھی دوستی نہیں کرتے۔ وَرَضُوا عَنْهُ اور وہ راضی ہو گئے اس اپنے اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ یہ گروہ ہے اللہ کا۔ حقیقی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کا گروہ ہیں، جو شیطان کی وسوسوں کے پیچھے، شیطانیوں کے پیچھے چل کر اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہیں،
وہ حزب الشیطان ان کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں۔ اللہ خبردار، انا حزب اللہ، بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا، ہم المفلحون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دل سے خالص ایمان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے محبت کرتے ہیں، ان کے حکموں پر چلتے ہیں، یہی حقیقی کامیاب ہوں گے۔ جو اللہ کے رسول کے ان کے حکم و دین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے مخالفین سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ لو جی پھر پڑھ دوں میں آیت نمبر 8 کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم، جب آپس میں سرگوشیاں کرو تم، فلا تتناجوا، پس نہ تم آپس میں سرگوشیاں یعنی خفیہ باتیں کرو، بالاسم، ساتھ حقیقی گناہ کے، والعدوان، اور ساتھ حقیقی عداوت کے، دشمنی کے، ومعصیت الرسول، اور ساتھ نافرمانی اس خاص پیغمبر کی کے۔ تمہاری سرگوشیوں میں گناہ کی باتیں اور اللہ کے دین اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی باتیں اور اس نبی کی نافرمانی کی باتیں تمہاری سرگوشیوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ وتناجوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ باتیں کرو، سرگوشیاں کرو، بالبر، ساتھ حقیقی نیکی کے، والتقوی، اور ساتھ حقیقی پرہیزگاری کے۔ اچھی باتوں کی، تقوی پرہیزگاروں کی گاری کی اور نیکی کی باتوں کی سرگوشیاں کرو، گناہ کی باتوں، اللہ کے پیغمبر اور دین کی نافرمانیوں اور دشمنیوں کی سرگوشیاں یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، الذی، وہ ذات، الیہ، طرف جس کی تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم نے بری سرگوشیاں کی، اسلام کی دشمنی میں، نبی علیہ السلام کی نافرمانی میں اور گناہ کے کاموں میں، گناہ پھیلانے میں سرگوشیاں کی، تو اللہ تمہارا بہت برا حشر کرے گا۔ ڈر جاؤ اللہ سے۔ انما، بے شک، النجویٰ، تمام خاص سرگوشیاں، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہیں۔ یہ گناہ کی سرگوشیاں، یہ اسلام دشمنی کی طرف سرگوشیاں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں، فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہیں، یہ شیطان ان کو سکھاتا ہے۔ فرمایا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ، تاکہ وہ شیطان غمگین کر دے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ ان شیطانی سرگوشیوں سے ایمان والوں کو غم ملتا ہے، دلی طور پر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حقیقی خالص ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان والوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے شیطانی سرگوشیوں کی وجہ سے۔ یہ ان کے ایمان، خالص ایمان کی نشانی ہے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے ان ایمان والوں کو شیئا، کچھ بھی۔ یہ شیطان کے ساتھی جو ہیں، جو شیطانی سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا بِإِذْنِ اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا بَعَلَى اللّٰہِ، روح پر اللہ تعالیٰ کے، فَلْيَتَوَکَّلْ، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یقین کریں، الایمان، و حقیقی ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لہم، جب کہا جائے واسطے تمہارے، تفسحوا، جگہ کھول دو، یعنی ساتھ مل کر بیٹھ کر جو ہے، جو درمیان میں خالی جگہ کسی کے بیٹھنے کی بنتی ہے، اس کو بناؤ، اس جگہ کو کھول دو۔ فی المجالس، بیچ مجلسوں کے، فافسحوا، پس جگہ کھول دیا کرو، یفسح اللہ لکم، کھول دے گا اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے۔ اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے تم دل سے جگہ بناؤ گے تو اللہ تمہارے دلوں کو وسیع کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ انشزوا، اٹھ کر چلے جاؤ مجلس سے، فانشزوا، پس چلے جایا کرو، خام خواہ بغیر کسی اچھی بات کے، کسی کے گھر میں، کسی کے جو ہے جگہ میں جو ہے
بغیر کسی مقصد کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی مجلس برخاست ہو گئی، آپ چلے جائیں تو چلے جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین، بلند کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے ایمان والوں کے اللہ درجے بلند کرے گا۔ والذین، اور وہ لوگ اوتوا العلم جو دیے گئے خاص علم، یعنی آسمانی دین کا علم، قرآن کا علم، قرآن کی آسمانی تفسیر کا علم جو دیے گئے ہیں، درجات ان کے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، وہ خبیر خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، الرسول، اس حقیقی پیغمبر سے، فقدموا، پس آگے بڑھاؤ، بین یدی، درمیان اپنے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں، یعنی نجواکم، اپنی سرگوشیوں کے، اپنی سرگوشیوں سے پہلے نبی علیہ السلام سے سرگوشی کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو، کیونکہ منافق جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر جو ہے وہ مومنین کو جو ہے ان کے قریب آنے سے یا سوال و جواب کرنے سے جو ہے روکتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھنا سرگوشی کے لیے تو پہلے صدقہ ادا کریں، اور یہ صدقہ ادا کرنا منافقین کے لیے موت تھی۔ ذالک خیر لکم، یہ بات بہتر ہے، واسطہ تمہارے اطہر، اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس اگر نہ تم پاؤ، صدقہ نہ دے سکو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہیں، اس لیے ایمان والے بیچارے جو تھے وہ تو بھوکوں کے مارے ہوئے تھے، وہ تو بیچارے ان کے پاس پیسے کہاں تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اگر نہیں صدقہ کر سکتے تو اللہ تمہیں بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اشفق، تم کیا ڈر گئے ہو تم، ان تقدموا، یہ کہ تم آگے بھیجو، بین یدی نجواکم، درمیان دونوں ہاتھوں اپنی سرگوشیوں، یعنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو تم۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، بس جب نہ تم نے کیا یہ صدقہ دینے کا کام، وَتَابَ اللَّهُ، اور ترس کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم، اوپر تمہارے، جب تم نے صدقہ نہیں دیا اپنی غربت کی وجہ سے، خستہ حالی کی وجہ سے، تو اللہ کو تم پہ ترس آ گیا، اللہ تمہارے لیے نرم ہو گیا، اس نے تمہیں پھر رعایت دے دی کہ جو نہیں صدقہ دے سکتے تو کوئی بات نہیں۔ فتاب علیکم، پس اور صلی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، ترس کیا اوپر ان کے، علیکم، اوپر تمہارے۔ فاقیموا الصلاۃ، پس قائم کرو حقیقی نماز، وآتوا، اور دیتے رہو، الزکوٰۃ، حقیقی زکوٰۃ، واطیعوا، اور حکم مانو، اللہ تعالیٰ کا، رسول، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خبیر، خبردار ہے، بما ساتھ اس کے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الذین، طرف ان لوگوں کی، تولوا، جو دوست بن گئے، قوم، ایسی قوم کے، غضب اللہ، غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ علیہم، اوپر جن کے، کیا مدینہ کے یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ نبیوں کے قاتل تھے، ایمان والوں کے قاتل تھے، کیا جو ان یہودیوں کو جو دوست بناتے ہیں، کیا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ یہودیوں کو دوست بنانے والے کون تھے؟ منافق۔ آج بھی یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کے دینوں فتنوں کے ساتھ محبت کرنے والے آج بھی منافق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی یہ یہود و نصارہ اور ان کے دین کے ساتھ محبت کرنے والے بھی منافق تھے، اس دور میں بھی۔ آج بھی یہود و نصارہ کے دینوں کا کفر کے ساتھ فتنوں کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کو مسلط کرنے والے جو آج بھی منافق ہیں۔ فرمایا ما ہم منکم، نہیں ہیں وہ منافق تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ان یہودیوں میں سے، وہ اپنے مفاد کے پجاری ہیں، وہ نہ تمہارے خیر خواہ مسلمانوں کے اور نہ یہودیوں کے۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ منافق قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَاذِبِ، اوپر تمام جھوٹوں کے، ان کی سب جھوٹی باتیں جو ہیں قسمیں کھا کر یقین دلانا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حق جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اور ہم
جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے ساتھ حق نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن دشمنی میں جو ہے وہ اپنی دشمنی نہیں چھوڑتے۔ آج اللہ ہو تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم واسن کے عذاب شدیدہ، عذاب سخت۔ انہم بے شک وہ منافق سا برا ہے ما کانوا یعملون جو ہیں وہ عمل کرتے۔ اتخذوا انہوں نے پکڑا ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، رکاوٹ، وہ قسمیں کھا کر اپنی منافقت کو چھپانا چاہتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، پس روک دیا انہوں نے اللہ کے راستے سے، وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے منافقین کی کہ قرآن کے علاوہ وہ جو ہے انہوں نے من گھڑت جو ہے مذاہب بنا رکھے ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ فرمایا فلہم عذاب مہین، بس واسطے ان کے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ لن تغنیا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے عنہم ان منافقین کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا وہ بیچ اس آگ کے، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم اس دن یبعثہم وہ دوبارہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو، فیحلفون بس وہ منافق قسمیں کھائیں گے لہو واسطے اللہ کے، کما جس طرح یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں لکم واسطے تمہارے، جس طرح جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں مطمئن کرنا چاہتے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس سے قیامت کے دن یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ اور منافق خیال کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ علی شیء اوپر کسی چیز کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صحیح دین پر ہم ہیں۔ اللہ خبردار مومنین آگاہ ہو جو انہم بے شک منافق ہم الکاذبون وہی ہیں حقیقی جھوٹے۔ استحوذ اثر کر دیا علیہم اوپر ان کے شیطان و حقیقی شیطان نے، فانساہم پس اس شیطان نے بھلا دیا ہے ان کو ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ شیطان نے ان کو جو ہے اللہ کا ذکر جو قرآن ہے آسمانی دین ہے اس سے شیطان جو ہے ان کو دور لے گیا ہے، ان کو جو ہے من گھڑت دینوں میں من گھڑت اسلاموں کی طرف لے گیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ سب جو ہے یہ گروہ ہیں شیطان کے۔ اللہ خبردار ان حزب الشیطان بے شک گروہ شیطانوں کے، ہم الخاسرون وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک یہ لوگ فی الازلین بیچ حقیقی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ جو اللہ کے رسول ان کے دین کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ سب سے بڑے ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔ کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لأغلبن البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، انا میں و رسولی اور میرے پیغمبر۔ میں نے روز اول سے لکھ دیا ہے کہ منافق اور کافر جو مرضی کریں غالب میں آؤں گا اور میرے پیغمبر غالب آئیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی قوت والا عزیز زبردست ہے۔ لا تجدو نہیں آپ پائیں گے قوماً کسی قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن پیچھے آنے والے کے، یوادون کہ وہ محبت کرتے ہوں دوستی کرتے ہوں، مودت کے معنی محبت دوستی، یوادون کہ وہ دوستی کرتے ہوں من ان لوگوں سے حاد اللہ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسول اور اس کے پیغمبر کی۔ فرمایا ایمان والے جو لوگ جو ہیں ان کو آپ اس حالت میں کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والے اللہ پر اور آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ ان کو اس حالت میں نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی اور محبت کرتے ہوں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، حادہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو تم جو ہے اللہ کے مخالفین سے کبھی بھی دوستی اور محبت کرنے والے نہیں پائیں گے۔ ولاؤ اور اگر سے کانو ہیں وہ آباہم باپ دادا ان کے، او ابناہم یا بیٹے ان کے، او اخوانہم یا بھائی ان کے، او عشیرتہم یا خاندان ان کے۔ یہ جو اللہ کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ ان کے وہ باپ دادا ہیں، خواہ بیٹے ہیں، خواہ بھائی ہیں یا خاندان ہیں،
مومنین کو کبھی بھی آپ جو ہے اللہ کے مخالفین جو خواب خونی رشتہ دار ہیں ان سے کبھی آپ محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نفرت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ فرمایا اولئک کا یہ لوگ کتبہ اس اللہ نے لکھ دیا ہے فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے الایمان حقیقی ایمان کو۔ جو ایمان والے اپنے باپ دادا، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ خالص ایمان والے ہیں جو اپنے خونی رشتہ دار جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان سے وہ محبت نہیں کرتے۔ یہ نا محبت کرنے برے لوگوں سے اللہ کے رسول کے مخالفین کے ساتھ محبت نہ کرنے والے جو ہیں یہ حقیقی ایمان والے ہیں۔ وَأَيَّدَهُمْ اور اس اللہ نے مدد کی ہے ان کی بروح ساتھ روح القدس جبریل علیہ السلام کے منہ اپنی طرف سے۔ انہوں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا آسمانی دین اتارا ہے، اس کی تفسیر اتاری ہے۔ اس طریقے سے جبریل علیہ السلام ان کے مددگار ہیں ایمان والوں کے۔ وَيُدْخِلُهُمْ اور وہ اللہ داخل کرے گا انہیں ایمان والوں کو جنات ان باغوں میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے، رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، ان جنتیوں سے اللہ راضی ہو گیا خالص ایمان والوں سے، ورضوا عنہ اور وہ خالص ایمان والے راضی ہو گئے اس اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ یہ گروہ ہیں اللہ کا، یہ خالص ایمان والے اللہ کا گروہ ہیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کا گروہ اور خالص ایمان والے۔ اللہ خبردار انا حزب اللہ بے شک گروہ اللہ تعالیٰ کا ہم المفلحون وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔